السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اس ضمن میں ہم نے آپ کی خدمت میں وہ احادیث مبارکہ پیش کی تھی جو ایک بیٹی یا بہن کی پرورش کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ لیکن جب بہن یا بیٹی بڑی ہو جائے، سن بلوغ کو پہنچ جائے، تو اسلام نے اس کو کیا حق دیا ہے۔ اسی طرح جب اس کی شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد جب وہ ایک بیوی بن جائے، تو اسلام نے بیوی کو کیا حقوق دیے ہیں۔ آج ہم ان تمام موضوعات کے بارے میں مزید کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ تو ناظرین گرامی، جب لڑکی سن بلوغ کو پہنچ جائے تو والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی شادی کرا دے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له ولد فلیحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فلیزوجه فاذا بلغ فلم يزوجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه۔ جس کو اللہ تعالی اولاد دے، لڑکی ہو یا لڑکا، تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے۔ پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے اور اس کا نکاح کرا دے۔ اگر اس نے اس میں کوتاہی کی اور شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اس کی شادی کا بندوبست و انتظام نہیں کیا اور وہ حرام میں مبتلا ہو گئی، تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ ملاحظہ کیجئے، اس حدیث میں لڑکی یا لڑکے کے لائق شادی ہو جانے پر اس کے نکاح اور شادی کے بندوبست کو بھی باپ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی تقلید میں نکاح اور شادی کو بے حد باری اور بوجھل بنا دیا ہے، اور ان کے رسم و رواج کی بیڑیاں ہم نے اپنے پاؤں میں ڈال لی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے اور نکاح و شادی اس طرح کرنے لگے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی اور اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کیے تھے، تو یہ کام اتنا ہلکا پھلکا ہو جائے جتنا ایک مسلمان کے لیے جمعے کی نماز ادا کرنا، اور پھر اس نکاح اور شادی میں وہ برکتیں ہوں گی جن سے ہم بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن اور خوش ہو، تو اس کا پیغام منظور کر کے اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کے سرپرست کو، خواہ وہ والدین ہو یا بھائی ہو یا چچا وغیرہ ہو، یہ ہدایت دی ہے کہ جب لڑکی سن بلوغ کو پہنچ جائے اور نکاح کے لائق ہو جائے اور اس کا کوئی مناسب اور پسندیدہ رشتہ نکاح آ جائے، بئی طور کہ لڑکا دیندار اور با اخلاق ہو، تو تم فوراً اس کا نکاح کر دو اور بلا وجہ تاخیر مت کرو، اور
مصلحت اس میں یہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے، جس کی وجہ سے دو خاندانوں میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا اور نوبت کیس و مقدمے تک پہنچے گی، جیسا کہ آج کے معاشرے میں اس کا مشاہدہ بکثرت ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، شادی ہو جانے کے بعد جب لڑکی بیوی بن کر اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو اسلام نے اس کو کیا کیا حقوق دیے ہیں، آگے ہم اس بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی بقا اور تا قیامت توالد و تناسل کے سلسلے کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے مرد و عورت کے درمیان رشتہ ازدواجی کی بنیاد رکھی اور عورتوں کی تخلیق کی حکمت و مصلحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ شوہر ان سے سکون و راحت حاصل کرے۔ فرمانے باری تعالی ہے اور انہی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیویاں بنا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ آیات احکام میں بہت اہم ہے اور گویا اسلام کی مجلسی و خانگی نظامی زندگی کے لیے سنگ بنیاد ہے۔ یہاں اصولی طور پر 3 باتیں بیان ہوئی ہے۔ نمبر 1، مردوں کو بتایا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری ہی ہم جنس مخلوق ہے، ترکیب حیات میں تمہاری ہی مثل، تمہاری ہی جیسی خواہشیں، جذبات، احساسات رکھنے والی ہے، مخلوق بے روح نہیں ہے۔ نمبر 2، ان کی غایت آفرینش یہی ہے کہ وہ تمہارے لیے سرمایہ راحت اور باعث سکون ہو، تمہارا دل ان سے لگے، ان کا دل تم سے بہلے۔ تیسرے نمبر پر تمہارے ان کے تعلقات کی بنیاد ہی باہمی محبت اور اخلاص و ہمدردی ہونا چاہیے۔ اسلام میں عورت مرد کی کنیز نہیں جیسا کہ بعض دوسرے مذہبوں میں ہے، بلکہ اس کی صاحبہ، انیس، رفیق و مصاحب ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی ان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے۔ مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہے ان سب میں غور کیجئے تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت و اطمینان نکلے گا۔ قرآن کریم نے ایک لفظ میں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون و راحت قلب ہے۔ جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے۔ جہاں قلبی سکون نہ ہو اور چاہے سب کچھ ہو، وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام و نامراد ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت نے مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق ادا کرے، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی سکون کو برباد کر دیں گے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ تعالی نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا، بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی۔ ود اور مودت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا ثمرہ محبت و الفت ہے۔ یہاں حق تعالی نے 2 لفظ اختیار فرمائے، ایک مودت، دوسرے رحمت۔ ممکن ہے اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے اس زمانے سے ہو جس میں طرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے الفت و محبت پر مجبور کرتی ہے، اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی ہمدردی طبعی ہو جاتی ہے۔
ناظرین گرامی، اسلام کے آنے کے بعد لوگوں نے عورتوں کو بے قدری کی نگاہوں سے دیکھا۔ اس بے قدری کی ایک شکل یہ تھی کہ لوگ عبادت میں اتنے محو رہتے تھے کہ بیوی کی کوئی خبر نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو درداء کا واقعہ بڑی تفصیل سے حدیث میں مذکور ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی بیوی کو ان سے شکایت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر سمجھایا اور فرمایا کہ تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے، لہذا تم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کا بھی خیال رکھو۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چنانچہ شوہر کو بیوی سے حسن سلوک اور فیاضی سے برتاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے لطف و مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہاری زیر نگین ہے، تم نے ان کو اللہ کے عہد پر اپنی رفاقت میں لیا ہے اور ان کے جسموں کو اللہ ہی کے قانون کے تحت اپنے تصرف میں لیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کا آنا تمہیں ناگوار ہے، اگر ایسا کرے تو تم ان کو ہلکی مار سکتے ہو اور تم پر ان کو کھانا کھلانا اور پلانا فرض ہے۔ آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حق میں سراپا محبت و شفقت ہونا چاہیے اور ہر جائز امر میں ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرنی چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دوسروں کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کام نہیں۔ حقیقتاً نیک اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے رفاقت کے دوران صبر و تحمل سے کام لینے والا ہو اور محبت و شفقت رکھنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔